بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، اقارب، اپنے پرائے سب کی خدمت میں مشاعر قلبی ایک خاص موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ انسان کی زندگی میں ایجوکیشن، تعلیم بہت معنی رکھتی ہے۔ جو کتابیں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں، الگ الگ سبجیکٹ کی کتابیں ہوتی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ لائن سے جتنی بھی کتابیں یہاں سے وہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں، پورے میں یہ ساری کتابیں جو ہیں، یہ کس قدر قابل ترین لوگوں نے کیا کیا تجربوں کو حاصل کرنے کے بعد اس میں وہ چیزیں لکھی جو کہیں نہ کہیں ہمیں نیک راستہ دکھانے کا کام کرتی ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، وہ بڑا اچھا سا ایک شعر تھا کہ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یعنی ہر انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک کتاب کی طرح سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے، کہیں ایک حسین سا خواب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے۔ یعنی اگر زندگی خوشحال ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، عزت ہے، اپنوں اور پرائے کا سب کا پیار مل رہا ہے، دولت ہے، حیثیت ہے، تو پھر زندگی بہت حسین لگنے لگتی ہے۔ لیکن کہیں کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، اپنوں نے چھوڑ دیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، غربت کا عالم ہے، تو پھر یہی زندگی ایک مذاق ہے۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے، کہیں ایک حسین سا خواب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو کتابیں پڑھنے کے لیے ہم کو دی گئیں، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کون سا کام ہم زندگی میں کریں جو نیک راستوں پہ چلنے والا ہو، اور کون سا ہے جو برائی کے راستوں پہ چلنے والا ہو۔ جیسے کہ پیسہ کمانا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اگر غلط کام سے کوئی پیسہ کمایا جائے تو پھر اس میں برکت نہیں، اور اگر برکت نہیں ہوگی تو پھر کبھی بھی خوشی کا احساس نہیں ہو پائے گا۔ اور اگر پیسے کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کی جائے کہ روزمرہ کی زندگی میں دعائیں کمائی جائیں، اگر دعائیں آپ کما رہے ہیں تو پھر اپنے آپ کی چیز میں خیر بھی ہوگی اور برکت بھی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دعائیں کیسے کمائی جائیں؟ بھئی پیسہ کمانے کے لیے ہم گھر سے نکلے، اپنے دفتر آ گئے، دن بھر وہاں بیٹھ کے کام کیا، فیلڈ ورک ہے تو وہاں کیا، کسی دوسرے شہر میں جا کے کام کرنا ہے، تمام چیزیں ہیں، بزنس مین ہیں، سروس کلاس ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ لوگ صبح گھر سے نکلتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، لیکن دعائیں کمانے کے لیے کیا کیا جائے؟ وہ کون سے راستے اختیار کیے جائیں جس سے ہمارے یہاں برکت بھی ہو، خیر بھی ہو، عافیت بھی ہو، راحت بھی ہو، اور لوگوں کی دعائیں بھی ملیں؟ دعائیں کمانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں میرے ذہن میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بتانے کی۔ دیکھیے ہمارے یہاں یہ بات کہی جاتی ہے، ہمارے یہاں سے مطلب یہ کہ انسانیت میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ اگر آپ کسی پیاسے کو پانی پلائیں گے تو یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ یہ بات ہم نے سن لی۔ اب ہمارے دل میں یہ آیا کہ جب ہمارے گھر میں کوئی آئے گا، ہمارے دفتر میں کوئی آئے گا، کوئی ہمارا ملنے والا دوست، احباب، عزیز و اقارب ہوگا، جب وہ آئے گا تو ہم اس کو پانی پلائیں گے، ثواب ملے گا، دعائیں ملیں گی اس کی۔ ایک چھوٹی سی کمی ہے، ایک چھوٹی سی بات ایسی ہے جو ہم سب سے غلطی ہو رہی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم چوتھی منزل پہ رہ رہے ہیں یا تیسری منزل پہ رہ رہے ہیں، اور اس ترقی کے دور میں ہم نے سویگی، زومیٹو یا آن لائن کوئی شاپنگ کی کچھ منگایا، تو وہ جو ڈیلیوری بوائے ہے وہ 3 منزل یا 4 منزل پہ چڑھ کے آتا ہے، آپ کے گھر کا بیل بجاتا ہے اور آپ کو پیکٹ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کبھی ہمارے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ بھیا 4 منزل چڑھ کے آئے اور ذرا پانی تو پیو۔ کبھی بھی یہ دل میں خیال نہیں آیا کہ کوریئر والا اگر ہمارے یہاں آ رہا ہے، یا گیس لے کے اگر کوئی سلنڈر لے کے ہمارے یہاں آیا ہے تو ہم اس سے اخلاقی طور پہ پوچھ لیں۔ صرف یہی تو ہے نا کہ وہ ہمیں سروس دے رہا ہے، مگر ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہت بڑا ثواب ہے اور بہت دل سے دعا نکلتی ہے۔ کر کے دیکھیے گا جو فارمولے آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں دعاؤں کو کمانے کے لیے، آپ دیکھیے گا کیسے اثر دکھے گا، کیسے آپ کو خوشی کا احساس ہوگا، کیسے سکون محسوس ہوگا۔ میں اور ٹپ آپ کو بتا دوں، ایک چیز دل میں طے کر لیجئے کہ ہمیں اپنے سے بڑے بزرگوں کی عزت کرنی ہے۔ اب یہ بزرگوں کی کیٹیگری 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ وہ ہیں جو ہمارے دادا ہیں یا نانا ہیں یا خالو ہیں، چچا ہیں، پھوپھی ہیں، بوا ہیں، تایا ہیں، یہ لوگ ہیں۔ اور ایک بزرگ وہ ہیں جو ہمارے محلے کے ہیں یا راستے میں چلتے ہوئے ہم کو کہیں دکھ رہے ہیں۔ لیکن بزرگ ہی ہوتا ہے۔ اچھی طرح سے ہم کو یہ یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں جب ہمارے گھر میں ہمارے نانا، ماموں، خالہ یا کوئی بزرگ بڑا آتا ہے تو ہم لوگ کوشش یہ کرتے تھے کہ صبح جب وہ سو کے اٹھنے کا وقت ہو تو دوڑ کے ان کے پاس چلے جائیں اور اپنے بزرگوں کو اپنے ہاتھ سے جوتے پہنا دیں۔
یقین کیجئے جس وقت بزرگ پلنگ سے پیر نیچے اتارتے تھے اور ہم لوگ آگے بڑھ کے ان کو وہ جوتے یا چپل پاؤں میں پہناتے تھے تو وہ شفقت بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے جیتا رہے، جیتا رہے، مطلب لمبی عمر کی یہ دعا ہوتی ہے۔ بہت غافل ہو گئے ہم، بہت دور چلے گئے ان باتوں سے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ دعائیں کمانے کے یہ سارے معاملات آپ کو بتا رہے ہیں۔ اگلی بات غور سے سنیے، وہ جو ایک دوستی کا لفظ ہوتا ہے، دوستی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک دوستی وہ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ بچپن میں آپ کے نرسری یا کلاس 1 کے اسکول میں آپ کے بینچ پہ ساتھ میں بیٹھ رہا ہے اور پھر وہ انٹر تک آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ایک وہ بچپن کی دوستی ہوتی ہے۔ ایک دوستی جب آپ زندگی میں اپنے کیریئر کو چوز کر کے، کیریئر کو چن کے آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پر آفس میں ساتھ میں لوگوں سے دوستی ہوتی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی شہر سے دوسرے شہر اپ ڈاؤن کر رہے ہیں اور آپ ٹرین سے آ جا رہے ہیں یا بس سے رہے ہیں تو ایک عام طور پہ روز سروس پہ جانے والے لوگوں کی دوستی ہوتی ہے۔ لیکن یہ دوستی کی جو الگ الگ کیٹیگری ہیں، اس میں اگر آپ کی غرض شامل ہے، اگر دل میں یہ خیال ہے کہ اچھا ارے یہ تو ٹینڈری والے صاحب ہیں یار، ان سے اگر دوستی ہو جائے تو ادھار چمڑا خرید سکتے ہیں اور جا کے بیچ سکتے ہیں، کوشش کریں گے ان سے ادھار خریدیں، سامنے نقد بیچیں، یہ فائدہ ہو جائے گا، آپ کی سوچ میں فرق آ گیا۔ دوستی کو اس طرح سے مت موڑیے۔ دوستی میں اگر کوئی لالچ نہ ہو، دوستی میں اگر کوئی غرض نہ ہو، دوستی میں صرف اگر یہ جذبہ ہو کہ مجھے اتنی جتنی ضرورت اس کی ہے اس کو بھی میری اتنی ہی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو رشتہ داری کی دنیا آپ کو ملی ہے، باپ ہیں، ماں ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، خالہ، پھوپھی، چچا، نانا، نانی، یہ جو رشتہ داری کی دنیا ملی ہے، اس رشتہ داری کی دنیا میں یہ جو دوست کا رشتہ آپ کو ملا ہے، یہی ایک رشتہ ہے جو آپ کو ہمیشہ ساتھ کندھے سے کندھے چل کے نبھانے کی بات کرتا ہے، اور یہی وہ رشتہ ہے جس سے بچپن کے راز ایک دوسرے کے دل میں ہوتے ہیں، اور یہی وہ رشتہ ہے جو تقریباً آخری سانس تک آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد کے چلتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت مصروف ہیں، بالکل وقت بالکل نہیں مل رہا ہے، بس گھر سے نکلے، دفتر آ گئے، دفتر میں مصروفیت سے کام کیا، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ ایسے بھاگم بھاگ میں آپ کبھی غور کر کے دیکھیے گا کہ کچھ آپ کے اپنے قریبی ہوں گے، کچھ رشتہ دار ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو بہت اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آپ سے کچھ امیدیں رکھتے ہیں، آپ کے دل میں ان کے لیے کچھ اچھائی ہے، وہ صرف آپ سے اتنا چاہتے ہیں کہ کچھ وقت، کسی وقت آپ ان کو دیں۔ یعنی وہ لوگ جو تنہائی میں جی رہے ہیں، یا تو ان کے اپنے ان کو چھوڑ کے چلے گئے یا پھر ان کے اپنے دنیا سے چلے گئے، ایسے تنہائی میں زندگی گزارنے والے وہ لوگ جو اس انتظار میں ہیں کہ کوئی آ کے کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ جائے اور تھوڑی سی ان سے بات کر لے۔ کبھی کسی کا دکھڑا سن کے دیکھیے، کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو کچھ نہیں مانگنا ہے، لیکن کسی کا بھرا ہوا دل اگر ہے، کوئی غموں میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ صرف اپنے دل کی بات کسی سے کہنا چاہتا ہے، اگر آپ کسی کا دکھڑا سن لیتے ہیں تو جس وقت آپ اس کے یہاں سے اٹھ کے چلتے ہیں، یقین جانیے اس وقت کے نکلی ہوئی دل کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ نہ جانے کیا کچھ آپ نے اس کو دے دیا، لیکن آپ نے صرف اس کو تھوڑا سا وقت دیا تھا۔ یہ وقت کی جو قیمت ہے، اس وقت کی جو دعائیں ہیں، نہ جانے کس درجہ آپ کی زندگی میں خوشحالی لے کے آئے۔ ایک دوست وہ ہوتا ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہر لمحہ تیار ہے، کہیں بھی چلنا ہے، گھومنا ہے، کچھ شاپنگ کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کسی دوسرے شہر میں گھومنے جانا ہے، ہل اسٹیشن پہ جانا ہے۔ اور ایک دوست وہ ہوتا ہے جو ہے تو آپ کا دوست، لیکن آپ کی حیثیت سے اسے کوئی مطلب نہیں، آپ کی بلندی سے اسے کوئی مطلب نہیں، وہ آپ کے ساتھ صرف اس لیے ہے کیونکہ زندگی میں اتار چڑھاؤ کا دور تقریباً ہر انسان کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی برے وقت سے گزر رہا ہے اور کبھی کسی وقت آپ کے اس کے تعلقات رہے ہیں تو ذرا اس برے وقت میں اس کے نزدیک جا کے دیکھیے، صرف جا کے خیریت بھر پوچھ لیجئے، یار بھائی سنا ہے آج کل تم بہت پریشان ہو، کیا معاملہ ہے؟ دیکھو ویسے تو میں کسی لائق نہیں، لیکن بہرحال میں تمہارے ساتھ ہوں، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ بہت سے غیرت مند لوگ ایسے ہیں جو آپ سے کچھ نہیں کہیں گے بس آپ نے پوچھ لیا، تسلی ہو گئی، اس بات کا احساس ہو گیا کہ میرا بھی کوئی ہمدرد ہے، میرا بھی کوئی چاہنے والا ہے۔ یہ سارے پوائنٹ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا، اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی دعائیں دل سے نکلتی ہیں آپ کی زندگی کو بدل دیتی ہیں۔ اور
اس کا احساس چند روز میں خود ہونے لگتا ہے. آپ دیکھیں نا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے یار اتنے سال سے ایک آدمی کے اوپر میرا پیمنٹ پھنسا ہوا تھا, سارے جتن ہم نے کر لیے تھے, پتہ نہیں کیا ہوا, اس آدمی کا اچانک فون آیا کہ بھائی میں پریشان تھا تھوڑا, اب میرے پاس خوشحالی آ گئی, آپ کا کتنا اماؤنٹ ہے کسی کو بھیج دیجیے, پیمنٹ کرا لیجیے. کوئی جادو کیا آپ نے, کوئی جادو کی چھڑی گھمائی آپ نے؟ نہیں. آپ کو پتا بھی نہیں کہ یہ جو ہم نے آپ کو باتیں بتائی اس میں سے کون سی بات کی کس کی دعا دل سے نکلی اور اس نے ایسا اثر کیا کہ کس کا دل بدلا اور آپ کے دل بدل گئے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ریڈ لائٹ پہ گاڑی روکتے ہیں, آپ دیکھیں بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, گاڑی کا شیشہ صاف کرنے آ جاتے ہیں, ایسے ایسے کر کے مانگتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایک بہتر طریقہ ہے. اگر میں کوشش کرتا ہوں یہ کام کرنے کی, اس لیے بتا رہا ہوں, آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو 5 روپے میں چھوٹے چھوٹے دال موٹ کے پیکٹ, چھوٹے چپس کے پیکٹ, اس طریقے کی چیزیں مل جاتی ہیں. اگر آپ نے 20-25 پیکٹ بھی اپنی گاڑی میں رکھ لیے تو آپ کے 100-125 روپے لگے, اور ریڈ لائٹ پہ بجائے ان کے ہاتھ میں آپ 2 روپے 5 روپے 3 روپے دیتے ہیں, وہ جب 2 روپے دیکھتا ہے 5 روپے دیکھتا ہے تو بڑے بجھے ہوئے دل سے دیکھتا ہے کہ تم نے تو دے بھی دیا اور ایسی رقم دی جس سے ہم کچھ نہیں خرید سکتے. ایک پیکٹ دھیرے سے شیشہ کھول کے دے دیجیے. کیا اس وقت آپ, میں نے آزمایا ہے, وہ بچے جو بھیک مانگ رہے ہیں اور پتہ نہیں وہ پیسے آپ سے لے کے کس کے پاس جا رہے ہیں, اپنے کوئی گھر والا ان کا ہے یا کیا ہے, یا اس سے وہ کیا خریدیں گے, وہ تصور بھی نہیں کر سکتے جو دال موٹ اور بسکٹ کی دکان پر جا کے خریدنے کی. آپ نے اگر تھوڑا سا گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے ایک پیکٹ دے دیا, اس بچے کا صرف چہرہ ہی دیکھ لیجیے گا, اس وقت اس بچے کا کھلا ہوا چہرہ آپ کو اس بات کا یقین دلا دے گا کہ آج تو آپ نے نیکی کی حدیں پار کر دی, بہت بڑا کام کر لیا. بس یہی ساری چیزیں زندگی کی ہیں. بڑوں کی عزت کرتے رہیے, چھوٹوں سے محبت کرتے رہیے, اور زندگی کے کچھ ایسے فلسفے ہیں, میں آپ کو پریکٹیکل بتاؤں, کبھی کبھی غور کر کے دیکھیے گا, جو بات بتانے جا رہا ہوں آپ اس کو غور کیجیے گا, آپ کو مزہ آ جائے گا. کبھی کبھی شہر کے ٹریفک و بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ سامنے سے کوئی رکشہ آ رہا ہے اور آپ اپنی کار یا موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں. سچویشن یہ ہے, سین یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک نے اپنی گاڑی کو نہیں روکا تو لڑ سکتی ہے یا پھنس جائے گی بھیڑ میں. اب یہاں پر سیکنڈز میں سوچنے والی جو بات ہے وہ کیا ہے, وہ جو سامنے سے رکشے والا چلا آ رہا ہے پیڈل چلاتا ہوا, وہ بہت محنت اور مشقت سے پوری طاقت سے اپنے رکشے کو چلاتا ہوا لا رہا ہے, اور اگر اتفاق سے آپ نے گاڑی آگے بڑھائی اور اس کو رکشہ روکنا پڑا تو وہ روک تو لے گا بریک مار کے, لیکن روکنے کے بعد جب وہ دوبارہ سے رکشہ آگے بڑھانا چاہتا ہے, پیڈل مارتا ہے تو آتے کھچتی ہیں پیٹ کے اندر سے. اور اگر آپ نے اس کو آتے ہوئی اسپیڈ سے نکل جانے دیا اور آپ نے آگے بڑھا تو آپ کو تو صرف اسکوٹر موٹر سائیکل میں یوں کرنا ہے, آپ کو تو صرف کار کے ایکسیلیٹر پہ یوں پیر رکھنا ہے اور یوں بریک پہ پیر رکھنا ہے. کوئی طاقت نہیں, کوئی محنت نہیں, بریک لگانے میں بھی آپ کی طاقت نہیں لگ رہی ہے, ایکسیلیٹر دبانے میں بھی طاقت نہیں لگ رہی ہے, لیکن اس کو پیڈل مارنے میں پوری آنتیں کھینچ رہی ہیں. کسی کو نہیں پتا, یہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. کم سے کم فرشتے تو یہ دیکھ ہی رہے نا کہ آپ نے کیا جانے انجانے میں بغیر کسی کو بتائے ہوئے, اس کو پتا بھی نہیں, اور آپ ثواب کے حقدار ہو گئے. دعائیں آٹومیٹک آپ کے پاس آ گئی. آپ سوچ کے دیکھیے, آپ رکشے پہ بیٹھتے ہیں, اکثر ایسا ہوا کہ آپ نے یہ کہا کہ ارے بھائی ذرا وہ پریڈ چوراہے تک چلنا ہے, کتنے پیسے لوگے؟ انہوں نے کہا آپ 40 روپے لیں گے. ارے یار 40 تو زیادہ مانگ رہے ہو, 40 نہیں 30 روپے لیتے ہیں. انہوں نے کہا بابو جی 35 دے دینا. چلو بابو بیٹھ جاؤ, 35 دے دینا. آپ بیٹھ گئے. کبھی غور کر کے دیکھیے گا جو میں بتا رہا ہوں, 35 روپے یا 40 روپے یا جو بھی آپ کے پیسے طے ہوئے اور آپ رکشے پہ بیٹھے, اس نے پوری مشقت سے پیڈل مار کے رکشے کو کھینچنا شروع کیا, پسینہ بھی بہ رہا ہے, آنتیں بھی کھینچ رہی ہیں, اور آپ اطمینان سے رکشے پہ بیٹھے, اس نے منزل تک آپ کو پہنچایا. اب جب آپ نے جو رقم طے کی ہے وہاں اترنے کے بعد اگر 10 12 15 20 روپے بڑھا کے اس کو دے دیں گے, بڑھا کے دے دیں گے, 35 روپے اگر طے ہوئے ہیں اور 50 کا نوٹ نکال کے آپ نے اس کو دے دیا اور کہا یہ رکھ لو, بھائی صاحب عقل حیران ہو جائے گی جب آپ اس کا چہرہ اس وقت دیکھیں گے اور اس کے ہلتے ہوئے کانپتے ہوئے ہونٹ دیکھیں گے. وہ آپ کو گالی نہیں دے رہا ہوگا, دعائیں دے رہا ہوگا. اور یہ کیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کسی اچھے ریسٹوراں میں جب کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں, جب آپ آرڈر کرتے ہیں کہ بھئی یہ لے آؤ یہ لے آؤ یہ لے آؤ, اور جب آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں, ویٹر سے کہتے ہیں ہاں بھیا بل لے آؤ, جب بل آتا ہے تو اس میں جتنے پیسے لکھے ہوتے ہیں وہ آپ پیسے دیتے ہیں. جب وہ چینج واپس لے کے آتا ہے تو آپ 20 روپے 25 روپے 30 روپے ٹپ کے نام پہ اس میں ویٹر کو دے دیتے ہیں.
उस वेटर को ऑलरेडी सैलरी मिल रही है, लेकिन आपको उसने बैठ के अच्छे अंदाज में सर्विस दी, खाना खिलाया, जिसके आपने पैसे दिए जो मालिक के पास चले गए, लेकिन फिर भी खुश हो कि आप उसको कुछ पैसे अलग से दे रहे हैं। यही जो 10 5 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए आप वहां बैठ के खुश होकर वेटर को दे देते हैं, यही अगर 10 5 रुपए, 15 रुपए बढ़ा के रिक्शे वाले को दे दें, गौर करके देखिएगा। फिर उस वक्त तसव्वुर नहीं कर सकते। वो आपको जो जानता नहीं, वो आपको जो पहचानता नहीं है, उस वक्त जो खुशी उसके चेहरे पे दिखेगी, वो एहसास दिला देगी कि हाँ, गुर्बत में अगर आपने किसी का साथ दिया है। आप ये कड़वा सच दिल में बैठा लीजिए कि किसी की मदद के जज्बे को अपने अंदर जगाने के लिए बहुत पैसे वाला, बहुत बड़ा आदमी होने की जरूरत नहीं है। बहुत मामूली रकम से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। इसलिए कि कभी कभी तो जब आदमी बहुत बड़ा हो जाता है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, जब आदमी बहुत बड़ी हैसियत का हो जाता है, तो कभी कभी वो अपने बंगले से अपनी फैक्ट्री, अपने दफ्तर, अपनी जगह जाने में इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ के चलता है कि गरीब से तो उसकी मुलाकात भी नहीं होती। गरीब से तो उसकी मुलाकात भी नहीं होती कि जो हाँ दे दे। एवरेज हमारे जैसे मिडिल क्लास के जो लोग हैं, ये रास्ते में साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार से चल रहे हैं, जरूरतमंद की अप्रोच है और वो उसको देते हुए चल रहे हैं। फकीर वक्त भी तदबीर रिस्क करता है, फकीर वक्त भी तदबीर रिस्क करता है, दुआएं बेच के बच्चों का पेट भरता है। एक बार दुआओं को कमाने की कोशिश कीजिए, जिंदगी ना बदल जाए तो कहिएगा। ये चंद बातें थी। एक बात और याद आ गई। अक्सर ऐसा होता है कि आपने कोई ऐसा काम किया जिससे कुछ एक्स्ट्रा फायदा हो गया। होता है ना, कभी कभी बोनस मिल जाता है, या आपने सोचा था कि आज हम अगर ये 10 पीस बेच लेंगे तो इतना हमको नफा होगा, और 10 के बजाय वो 100 पीस बिक गए तो ज्यादा प्रॉफिट आ गया। तो जब एक्स्ट्रा की इस तरीके की इनकम हुआ करे तो ये समझ लिया कीजिए कि किसी न किसी की दुआएं इसमें शामिल हैं, और अगर किसी न किसी की दुआएं उसमें शामिल हैं तो फिर ये दुआओं के सिलसिले को आगे कैसे बढ़ाएं। बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां जाके एक बार देखिए, बड़ी तादाद में कुछ लोग ऐसे हैं जो मरीज हैं, बेड पे हैं, उनके अपने अजीज व अकारिब पैसे का इंतजाम नहीं कर पा रहे। बंद मुट्ठी किसी की मदद में कुछ दे के आइए, उसके बाद फिर इसका रिजल्ट देखिए। मैंने कोशिश की, कुछ बातें जो मेरे जहन में आई, मेरे दिल में आई, मुझे लगा कि अगर पैसे कमाने के साथ साथ दुआएं कमाने का भी सिलसिला शुरू हो जाए, और जिस तरह से हम बुराई में हिस्सा करते हैं, अच्छाई में हिस्सा करना शुरू कर दें, तो फिर मजा ही कुछ और आ जाएगा। ये जो बातें मैंने बताई, इसके अलावा आपकी क्या जिम्मेदारी बनी? आपकी जिम्मेदारी ये बनी कि इन्हीं बातों में अगर कुछ और चीजें हैं, कुछ और बातें ऐसी हैं जो बताई जाए ताकि लोगों के दिल पे असर करें, तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। अच्छा लगे तो सवाब के नजरिए से शेयर कर दीजिएगा, आगे पहुंचता जाएगा, लोग आपको भी दुआएं देते जाएंगे, हमारे पास भी दुआएं आती रहेंगी, और ये दुआएं नसीब बदल देंगी। और इंशाअल्लाह खुशियां जरूर हमारे पास आएंगी, और जिंदगी खुशियों से भरी, खुशगवार, खुशहाल होगी। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।